تو اسی طرح یہ حرمت والا مہینہ، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے فضیلت والے جو روزے ہیں وہ محرم کے ہیں، کیونکہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشوراء کے روزے ہوتے تھے، محرم کے اندر ہوتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک ہمیں جو بخشا، اس کی فضیلت عطا فرمائی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہو آپ اس کا روزہ رکھو چاہو نہ رکھو، لیکن جو بندہ رکھے گا مجھے اپنی اللہ کے رحمت کے اوپر امید ہے، میرا اللہ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ 10 عاشوراء، 10 محرم کا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک کے اندر تھے، آپ نے پوری زندگی رکھتے رہے، اور جب مدینہ پاک کے اندر آئے آپ نے پھر بھی رکھے، لیکن آخری سال تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ آپ کو فرمایا گیا کہ یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے اس وقت فرمایا اگر یہودی رکھتے ہیں کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی ہے اس لیے رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرا وہ بھائی ہے، میرا زیادہ حق بنتا ہے میں روزہ رکھوں، اللہ کا شکر ادا کروں، لیکن یاد رکھنا آپ نے فرمایا ہم ان کی مخالفت کریں گے۔ کیا کریں گے؟ یہودیوں کی مخالفت کریں گے۔ لیکن بد نصیبی آج ہمارے مسلمان کلمہ پڑھنے والے اپنا شکل دیکھیں، اپنا لباس دیکھیں، اپنی کٹنگ دیکھیں، وہ کس طرح کی کرتے ہیں؟ یہودیوں جیسی۔ سارا کام جو ہے جو بھی لینا ہو یہودیوں والا لیتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں ہم۔ لیکن قربان جو میرے آقا روزہ رکھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، پھر بھی کہا عبادت کے اندر بھی ان کی مخالفت کرنی ہے۔ آپ نے پھر فرمایا اگر اللہ نے توفیق دی آئندہ سال تو ہم مخالفت کریں گے، 9 کا روزہ رکھیں گے، یعنی 9 اور 10 کا بعد نے کہا 10 اور 11 کا رکھ لیں، یہ مخالفت ہے۔ لیکن بعض نے ایسے بھی لکھا ہے، کہا کہ یہودی اس وقت روزہ رکھتے تھے، اب یہودی روزہ نہیں رکھتے۔ اگر آج کوئی 10 کا بھی صرف روزہ رکھ لے تو اس کے لیے کافی ہو جائے گا، لیکن ایک اپنا ان کا موقف ہے۔ لیکن بہتر یہی ہے آپ 9 اور 10 کا رکھ لیں یا 10 اور 11 کا رکھ لیں، آپ کے نام اعمال کے اندر اللہ اپنا اضافہ فرما دے گا۔ اگر آپ نے کوئی گناہ کیے چھوٹے موٹے، انسان ہونے کے ناطے میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ فضیلت ہے محرم کی۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غم والا مہینہ ہے، ہم سمجھتے ہیں اس مہینے کے اندر نحوست پھیلتی ہے۔ نہیں، میرے آقا علیہ السلام کے زمانے پاک کے اندر صحابہ کرام نے اس مہینے کے اندر اپنا شادیاں کی، اس مہینے کے اندر خوشی آئی، صحابہ کرام نے خوشی منائی۔ لیکن یہ کہنا کہ محرم کے اندر شادی نہیں کرو گے، اگر کر لیں گے تو یہ کیا ہوگا کہ آپس کے اندر لڑائی جھگڑے اختلافات ہوں گے۔ نہیں میرے دوستو، صحابہ کرام نے کی، کوئی مہینہ کوئی دن نحوست اس کے اندر